اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، اور جن سے تمہارا عہد و پیمان باندھ چکا ہو تو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کئی ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے ہر ایک کے اسبہ مقرر کر رکھے ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب چچا زاد بھائی کو بھی مولا کہتے ہیں۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، یعنی والدین اور رشتہ دار کے ترکۂ میراث کے لیے ہم نے حقدار مقرر کر دیے ہیں۔ اور جن لوگوں سے تمہارا عہد و پیمان بن چکا ہو تو ان کو بھی ان کا حصہ دو، یعنی جن سے تم نے آپس میں پختہ قسمیں کھائی ہیں تو انہیں بھی میراث میں سے حصہ دو، کیونکہ تم نے آپس میں یہ عہد و پیمان کیے ہیں، اللہ بھی ان کا گواہ ہے۔ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا، پھر اسے منسوخ کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ پہلے جو عہد و پیمان کر چکے ہیں اسے پورا کریں، اور اس آیت کے نزول کے بعد اور کوئی اس طرح کا معاہدہ آپس میں نہ کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ مولا کے معنی وارث کے ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مہاجرین مدینہ میں آئے تو انصاری کے اپنے رشتہ داروں کے بجائے اس کا وارث مہاجر بنتا تھا، اور یہ اس رشتہ اخوت کے باعث تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین استوار فرما دیا تھا۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس سے یہ بات منسوخ ہو گئی۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور جن لوگوں سے تمہارا عہد و پیمان بن چکا ہو تو ان کو بھی ان کا حصہ دو، سے مراد یہ ہے کہ نصرت و اعانت اور نصیحت کی صورت میں انہیں ان کا حصہ دو، کیونکہ میراث سے ان کا حصہ ختم ہو گیا ہے، ہاں البتہ اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔